عید کے دوسرے روز تفریح گاہوں پر شہریوں کا رش، بڑی تعداد میں فیملیز پارکس اور تفریحی مقامات پر پہنچ گئیں۔ بڑوں سے ملی عیدی، آج خرچ کرنا بچہ پارٹی کا بڑا مشن۔ جھولے جھولنے، کھیل کود اور سیر سپاٹے سے دل ہی نہیں بھرتا۔ چڑیا گھروں میں بھی بچوں کی جی بھر کر موج مستی، شیر، چیتا، بندر اور دیگر جانوروں کے ساتھ سیلفیز بناتے رہے۔ مری میں شہریوں کا جمع غفیر، ٹریفک کی روانی میں مشکلات، 7,000 سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں۔ ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے 350 ٹریفک پولیس اہلکار تعینات، ڈبل لائن پارکنگ سے گریز کی ہدایت، ڈرائیونگ لائسنس لازمی، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ ممنوع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا مری روڈ پر ٹریفک جام کا نوٹس، گاڑیوں کی تعداد سے متعلق پابندی پر عمل درآمد کا حکم۔ کراچی میں عید کے دوسرے روز تفریحی مقامات پر رش، شہریوں کی بڑی تعداد عید منانے سی ویو پر پہنچ گئی۔ منچلوں نے سیلفیز لیں، کئی افراد سمندر میں ڈبکیاں لگاتے رہے، بچوں کی بڑی تعداد بھی موج مستی کرتی رہی۔ کراچی کے عید ہی سینٹر میں عید کا دوسرا دن بھی دھوم دھام سے منایا گیا۔ عید کے ہلے گلے کے دوران گھروں میں مہمان نوازی کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین کچن میں طرح طرح کے کھانے پکانے میں مصروف، دسترخوان پر کہیں بریانی قورمہ تو کہیں کباب، کوفتے اور مزیدار سلاد مہمانوں کی تواضع کے لیے موجود۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان اب ہوگا ہر موضوع پر تبادلہ خیال۔ مسلم ہینڈ اوپن کچن ہنسلو کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر مسلم ممالک کے پناہ گزینوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے گئے۔ اوپن کچن نے بے گھر اور بے آسرا لوگوں کے ساتھ عید منا کر روایت قائم کر دی۔ اوپن کچن کے انچارج احسان شاہد نے عید کے جوڑے اور تحائف تقسیم کیے۔ مزید احوال بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ مسلم ہینڈ اوپن کچن کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر مسلمان ممالک کے پناہ گزینوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے گئے۔ اوپن کچن کی جانب سے رمضان کا پورا مہینہ مختلف ممالک کے مسلمان پناہ گزینوں میں سحر و افطار کا بندوبست کیا گیا تھا۔ لوگوں کو ایئرپورٹ کے قریب رہائش پذیر ہوٹلز میں رمضان کے دوران کھانا پہنچایا جاتا رہا۔ احسان شاہد کا کہنا تھا کہ اوپن کچن کے 4 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں اور اب تک 3 لاکھ سے زائد خوراک باکس تقسیم کیے جا چکے۔ And after the Ramadan, and alhamdulillah, we have a lot of people and we have a special arrangement. You can see, you come here, there's a man and the people are here and they are having the food. With the food, there was the ice cream. There was a special arrangement of ice cream. اوپن کچن کے انچارج احسان شاہد نے عید کے جوڑے اور تحائف تقسیم کیے۔ اوپن کچن نے بے گھر اور بے آسرا لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا کر نئی روایت قائم کر دی۔ Hello everybody, Eid Mubarak. We are just here today at the Open Kitchen celebrating with all our lovely service users. We've got an ice cream van specially here today for free ice creams. Eat as many as you want. مہندی لگانے آئے ہیں، کھانا کھانے آئے ہیں اور انجوائے کرنے آئے ہیں۔ شکر کیا کہ 2 سال کے بعد کووڈ ختم ہوا ہے تو انجوائے کریں فیملی کے ساتھ۔ Eid Mubarak. Eid Mubarak. We're volunteers at the Open Kitchen. Yeah, we're here to celebrate Eid and all the wonderful things that the Open Kitchen is doing. عید کے موقع پر پناہ گزینوں کے بچوں میں آئس کریم وین کے ذریعے پہنچائی گئی۔ اسکاٹ لینڈ کے تمام شہروں خصوصاً گلاسکو میں عید الفطر نہایت مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ مزید احوال شاہد میر کی اس رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کی مساجد جامع مرکزی مسجد، جامع مسجد خزرہ، جامع مسجد فاروق، جامع مسجد ابراہیم، مدرسہ تعلیم القرآن اور دیگر تمام مساجد میں دن کے مختلف اوقات میں عید کی نماز ادا کی گئی، جس میں مختلف ممالک کے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی مسجد گلاسکو میں ہوا، جہاں اوورسیز پاکستانیز اور عرب ممالک کے باشندوں کے علاوہ افریقی ملک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے بھی مذہبی عقیدت کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ ایک دوسرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ گھروں میں خواتین نے مہمانوں کے لیے خصوصی کھانوں کا بھی اہتمام کیا۔
رشتہ دار اور دوست احباب رات گئے تک ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے رہے. ہر طرف خوشی اور محبت کے پھول کھلتے دکھائی دے رہے تھے. سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ تقریباً تمام اوورسیز پاکستانیز نے ایک ہی دن عید منائی. شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ. اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں سٹی کونسل ایڈنبرا اور پاکستان سوسائٹی ایڈنبرا کے زیر اہتمام سٹی چیمبر ایڈنبرا میں پروقار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس کی مہمان خصوصی ڈپٹی لارڈ پروویسٹ ایڈنبرا ہیلی لیزلی مارئی کامرن تھی. مزاحیہ شاعری کے تڑکے نے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا. دیکھتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز کی رپورٹ. ایڈنبرا میں ہر سال کی طرح اس بار بھی سٹی کونسل آف ایڈنبرا اور پاکستان سوسائٹی ایڈنبرا کے زیر اہتمام اور چودھری اعجاز نذیر چیئرمین پاکستان سوسائٹی کے زیر سرپرستی سٹی چیمبر ایڈنبرا میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکاٹ لینڈ کے مختلف شہروں سے سیاسی سماجی شخصیات اور خواتین نے بھرپور شرکت کی. معزز مہمانوں میں چودھری شاہد ریاض، میاں ارشاد احمد، چودھری اسلم زرگر اور مہمان خصوصی ڈپٹی لارڈ پرو ویسٹ ایڈنبرا بیلی لیزلین مارنن کیمرن تھیں. ایڈنبرا کے پہلے ممبر اسکاٹش پارلیمنٹ فیصل چودھری نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی. حاضرین نے ایڈنبرا کونسل اور چیئرمین پاکستان سوسائٹی ایڈنبرا کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس خوبصورت عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا تھا. Eid Mubarak to all the Muslim community and Bally Cameron. I would like to thank you for coming along this event to meet with us all the special Eid time. Thank you for taking time out of your busy schedule, especially in the election time. I would like to thank our guest speaker, Faisal Chaudhary, MSP. Thank you very much, Faisal, for coming. I know you are a very busy man. اس موقع پر مہمان خصوصی ڈپٹی لارڈ پروویسٹ ایڈنبرا لیزلی مارنی کیمرن نے تقریر کی اور مسلمان کمیونٹی کو عید مبارک کا خصوصی پیغام دیا. Both the Lord Provost and I believe it is important to mark the city's faith festivals, and particularly Eid, as it is a special happy festival. The Muslim community here in Edinburgh continues to make a highly significant social and economic contribution to the fabric and success of our city. معروف شاعر طاہر بشیر نے اپنی مزاحیہ شاعری سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر کر خوب داد وصول کی. کون کہتا ہے کہ بوڑھے عشق نہیں کرتے، فرق اتنا ہے کہ ہم ان پہ شک نہیں کرتے. ایڈنبرا سے پہلے مسلمان ممبر اسکاٹش پارلیمنٹ فیصل چودھری نے بھی تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے عید ملن پارٹی کو سراہتے ہوئے اسے مل بیٹھنے کا خوبصورت موقع قرار دیا. It is a great pleasure to once again celebrate in this wonderful venue, the Edinburgh City Chambers. However, this time as an MSP with my colleagues and friends and constituents is a special moment for me. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ کووڈ کے 2 سال بعد عید ملن پارٹی ہو رہی ہے. کورونا کی وجہ سے گزشتہ 2 برس سے اوورسیز پاکستانی عید کے موقع پر مل بیٹھنے سے محروم تھے، لیکن اس بار عید کی رونق دوبالا ہو گئی ہے. I'm here on behalf of the Lord Provost of Edinburgh. My name is Bailey Leslie Marion Cameron, and I've been delighted to be hosting this event to mark the end of Ramadan. And I would just like to say on behalf of all the citizens of Edinburgh, to all our Muslim friends and family. It's really good to be here in the Edinburgh City Chambers as the first Muslim member of the Parliament outside Glasgow, and it's really good to see that the whole Muslim community gathered around here in the City Chambers to celebrate Eid.